الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام بزرگوں، قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، ہم لوگ ایک ایسے دور سے گزر آئے ہیں جس میں اگر کسی گھر میں کوئی بیمار نہیں ہوا، بیماری میں مبتلا نہیں ہوا تو تعجب ہوتا تھا کہ ماشاءاللہ اس گھر میں کوئی آدمی بیمار نہیں ہوا ہے، وبا میں مبتلا نہیں ہوا ہے۔ کسی خاندان میں جنازے نہیں اٹھے، وفات نہیں ہوئی تو تعجب ہوتا تھا کہ الحمدللہ یہ گھر، یہ خاندان وبا میں مبتلا نہیں ہوا، ورنہ تو ایک دن میں 10 جنازے اور شہر میں سینکڑوں جنازے پڑے گئے، ہزاروں کے لوگ وفات پا گئے۔ اللہ کا بہت بڑا شکر ہوا، احسان ہوا کہ اس نے ہم کو بیماری سے محفوظ رکھا، وبا میں مبتلا ہونے سے محفوظ رکھا اور زندگی عطا کی۔ اور اس کا باقاعدہ اللہ سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کریں گے تو صحت کی نعمت میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے۔
ہو سکا تو 5 نماز میں نہیں تو کم از کم ایک دن میں 1 مرتبہ شکر ادا کرنا چاہیے صحت کی نعمت کا، ایمان کی نعمت کا، مال و دولت کی نعمت کا، اور جتنی اللہ تعالیٰ کی دنیاوی نعمتیں ہیں، جتنی اخروی نعمتیں ہیں، اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے تاکہ نعمتوں میں اضافہ ہو۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو گئے وہ لوگ محروم القسمت ہیں، بد نصیب ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ بیماری میں مبتلا ہوئے، وبا میں مبتلا ہوئے، اس وبا میں مبتلا ہو کر بیماری میں پریشانی اٹھائی، تکلیف اٹھائی، سختیاں جھیلی، سانس کی تکلیف میں مبتلا ہوئے، چلنے پھرنے کی تکلیف میں مبتلا ہوئے، تو اللہ نے ان کی ایک ایک تکلیف پر معلوم نہیں ان کے کون سے گناہ معاف کیے اور کتنے درجات ان کے بلند ہوئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، دونوں اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتی الشوک یشاکها الا کفر اللہ بها من خطایا۔ 5 لفظ استعمال ہوئے ہیں، نصب، وصب، ہم، حزن، اذى، غم، 6 لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ نصب کہتے ہیں آدمی کو جسمانی تھکاوٹ، کام کرنے کی وجہ سے جسمانی تھکاوٹ ہوئی ہے، اس تھکاوٹ کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے نا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس تھکاوٹ کی وجہ سے بھی اس کی زندگی کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ وصب دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے، وصب کہتے ہیں جسم میں تکلیف ہونا، درد ہونا، بیماری کی وجہ سے تکلیف ہوئی، بیماری کی وجہ سے درد ہوئی اور مسلمان بندہ اس کو برداشت کرتا ہے، شکوے نہیں کرتا، شکایت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے بیزارگی کا اظہار نہیں کرتا، تو اللہ اس جسمانی تکلیف کو برداشت کرنے کی وجہ سے اس کے بہت سے گناہ معاف کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ذہنی الجھن، فکر کی تکلیف، کوئی کام آ گیا جس کی وجہ سے ذہن میں تکلیف ہو گئی، فکر لاحق ہو گئی، اس فکر کے لاحق ہونے کی وجہ سے، اس الجھن کی وجہ سے، اس بے چینی کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کو برداشت کرنے پر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ حزن، اردو میں اسے حزن سے استعمال کرتے ہیں، یہ ذہن میں جو غم لاحق ہوتا ہے، اس غم کو برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس بندے کو گناہ معاف کرتے ہیں۔ ولا اذى، اسی طرح کوئی ستایا گیا، کسی کی طرف سے اسے ستایا گیا، پریشان کیا گیا، اس ستائے جانے کو برداشت کیا، اس تکلیف دیے جانے کو برداشت کیا، تو اس برداشت کرنے کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو معاف کرتے ہیں۔ ولا غم، غم جو ہے دل میں ہوتا ہے، کتنی باریک لفظ کو بھی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا، حزن میں آ گیا تھا وہ بھی، لیکن حزن کا تعلق دماغ سے ہے، غم کا تعلق دل سے ہے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی استعمال فرمایا ولا غم، کوئی غم برداشت نہیں کرتا مگر اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو معاف کرتے ہیں۔ آخر میں فرمایا حتی الشوکۃ یشاکها، یہاں تک کہ ایک معمولی کانٹا چبھا، اس کانٹے چبھنے کو بھی برداشت کرتا ہے، شکوے نہیں کرتا، شکایت نہیں کرتا، بیزارگی کا اظہار نہیں کرتا، تو
تو اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو معاف کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں صرف گناہ معاف نہیں ہوتے بلکہ ایک ایک درجہ بھی بلند ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، بہت بڑے فقیہ بھی ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فقہ حنفی کا مرجع ہیں۔ آپ روایت کرتے ہیں میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو لگا تو دیکھا بہت گرم ہے، بخار لگا ہوا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، رسول اللہ آپ کو تو بخار لگا ہے؟ فرمایا ہاں بخار لگا ہے، اور سن لو مجھے تم آدمیوں میں سے، تم لوگوں میں سے 2 آدمیوں کو جتنا بخار آتا ہے اتنا بخار مجھے ایک آدمی کو آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تب تو آپ کو اجر بھی ڈبل ملتا ہوگا، دوہرا ملتا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسے ہی ہے، اجر بھی دوہرا ملتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا سن لو عبداللہ، جب کسی مسلمان کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے وہ اسے برداشت کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کے نامہ اعمال سے ایسا جھڑتے ہیں جیسے موسم خریف میں، پتجھڑ موسم میں جیسے درخت سے پتے گرتے ہیں، اس طرح بیمار آدمی کو بیماری برداشت کرنے کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو لہذا جو آدمی بیمار ہوئے اس دور میں وہ بیماری سے نجات پائے، شفا پائے، تو وہ بھی محروم القسمت نہیں بلکہ ان کے بہت سے بڑے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے ہیں، اس لیے وہ بھی محروم القسمت نہیں۔ اسی طرح جو لوگ وفات پا گئے نا، ہم لوگ بچ گئے، ہم بہت نیک، وفات پا گئے، وہ لوگ بہت برے تھے، بیماری مبتلا ہو کر، وبا مبتلا ہو کر وفات پا گئے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں وبا عام ہوئی تھی اس طرح کی جسے طاعون کہا جاتا ہے۔ 25,000 مسلمان بیمار ہوئے، بیٹھے بیٹھے وفات پا جاتے، کھڑے کھڑے وفات پا جاتے تھے، حتیٰ کہ عبداللہ بن جراح رضی اللہ عنہ وہاں کی گورنر تھے، ان کی بھی اس وبا میں وفات ہوئی۔ معاذ بن جبل جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے زمانے میں آخری دور میں یمن کا گورنر بنا کر، اپنا قاصد بنا کر بھیجا، ان سے پوچھا معاذ تم یمن کو جاؤ گے وہاں فیصلہ کیسا کرو گے؟ انہوں نے فرمایا قرآن میں جو ہے اسے دیکھ کر فیصلہ کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا اگر قرآن میں نہ پاؤ تو؟ فرمایا کہ حدیث رسول میں۔ پھر آپ نے پوچھا اگر حدیث رسول میں بھی نہیں پاؤ تو فرمایا قرآن حدیث کو رکھ کر میں اجتہاد کروں گا، اس کے بعد مسئلہ بتاؤں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے کو مارا، اللہ نے رسول کو جو توفیق دی ہے میں اس پر راضی ہوں۔ بڑا مقام رکھتے تھے، وہ بھی اسی میں وفات پائے، طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو کر۔ 25,000 مسلمان اس وقت چند دنوں میں وفات پا گئے تھے۔ اور حدیث کی کتاب میں آتا ہے الطاعون شہادۃ والمطعون شہید۔ جو لوگ وبائی بیماری میں مبتلا ہوئے، وفات پا گئے، ان سے متعلق حدیث بیان کر رہا ہوں۔ طاعون شہادت ہے، جسے طاعون لگ گیا، وبائی بیماری میں مبتلا ہو کر وفات پا گیا، وہ شہید ہے۔ بڑا مرتبہ ہے شہادت کا۔ انبیاء شہادت کی دعا کیا کرتے تھے، صحابہ اولیاء اللہ شہادت کی دعا کیا کرتے تھے، بڑا مقام ہے شہادت کا۔ تو وفات پا گئے ہمارے بھائیوں میں سے، بہنوں میں سے، بڑوں میں سے، علماء میں سے، اولیاء میں سے، عام لوگوں میں سے کتنے لوگ، ہمارے جان پہچان کے کتنے حفاظ، کتنے علماء، کتنے تاجر، کتنے بڑے بڑے لوگ، کتنے چھوٹے لوگ وفات پا گئے۔ اللہ ہم سب کو شہادت کا مقام نصیب فرمائے۔ تو یہ بھی کوئی غم کی، یہ بھی کوئی محروم القسمت نہیں، بڑے درجے والے۔ البتہ ایک بات اس دور میں بہت تکلیف دہ تھی، وہ یہ تھی کہ مسجد میں ذکر کو آنے والے کو
اللہ کا نام لینے کے لیے مسجد میں آنا چاہتا تھا، نماز کو آنا چاہتا تھا، اسے مجبوراً اسے روکنا پڑتا تھا، مسجد کو تالے لگے ہوئے تھے، یہ بڑی تکلیف دہ بات تھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کے بندوں کو مسجد میں آنے سے، مسجد میں اللہ کا نام لینے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے، نماز پڑھنے سے روکتا ہو، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے۔ جب کبھی ہم کو اعلان کرنا پڑتا تھا بھائی مسجد کو آؤ نکو، دور رہو مسجدوں سے، بھیڑ مت لگاؤ، یہ کہتے تو ایک عجیب طرح کی تکلیف محسوس ہوتی تھی، کہیں اس آیت کے ذیل میں ہمارا نام نہ آ جائے۔ بڑا ظالم کہا ہے قرآن شریف نے اس کو، روکنا بھی مشکل تھا، نہ روکنا بھی مشکل تھا، نہ روکتے تو بہت بڑا فساد تھا، بہت بڑا فتنہ تھا، اس لیے بس مجبوراً روکا گیا۔ یہ بہت بڑی تکلیف کی بات تھی۔ اللہ کا شکر ہے اب مسجدیں کھلی ہیں، آپ کو نمازوں کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ مسجدوں کو آ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب اگر اس نعمت پر لاپرواہی برتو گے، سستی برتو گے، کاہلی برتو گے، پھر اللہ کی پکڑ آ جائے گی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اب عادت ہو گئی ہے بہت سو کو، پہلے فجر کی نماز میں اٹھ کر آتے تھے، اب چونکہ لاک ڈاؤن کے موقع پر گھروں میں جب نیند ہشار ہوئی تب پڑھ کر فوراً سو جانے کا نظام بن گیا تھا نا۔ اچھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، جو پہلے سے بے نمازی تھے ان کی بات نہیں، نمازی لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ ان کا حال بھی یہ ہے کہ اب مسجدیں کھلنے کے باوجود بھی فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہوتے، ظہر عصر کی نمازوں کو دکان چھوڑ کر آنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ عادت پڑ گئی ہے، چلو جی 2-4 آدمی مل کر گھر میں نماز پڑھ لیں گے، جماعت بنا لیں گے۔ یاد رکھو مسئلہ میں آپ کو بتا دوں، مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب ہرگز گھر میں جماعت بنا کر نماز پڑھنے میں نہیں ملے گا۔ مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب ہرگز آپ کو کسی عارضی مصلی میں نماز پڑھنے پر نہیں ملے گا۔ اچھی طرح سے یاد رکھ لیجیے، جگہ جگہ پر مصلی قائم ہیں، میں وہ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن مسجد کا ثواب ہرگز ان مصلوں میں نہیں مل سکتا۔ مسجد ہے، عارضی طور پر جو مصلی قائم ہے وہ اس کا مقام الگ ہے۔ نماز نہیں ہوتی، جماعت نہیں ہوتی، میں نہیں کہہ رہا ہوں، سمجھ لینا اچھی طرح سے، پھر جا کر لوگوں سے نہیں کہنا حضرت ایسا بول دیے بول کے، نہیں، نماز بھی ہوگی، جماعت کا ثواب بھی ملے گا، لیکن مسجد میں آ کر جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اسے جو ثواب ملے گا وہ ثواب گھروں میں جماعت بنانے سے، عارضی مصلوں میں جماعت بنانے سے ہرگز نہیں مل سکتا ہے۔ اس لیے جو نظام بنا لیے تھے گھروں میں نماز پڑھ لینے کا، اللہ کے واسطے اسے چھوڑو۔ مردوں کو مسجد میں آ کر نماز پڑھنا چاہیے، اسے غنیمت سمجھو۔ اللہ رب العالمین نے دوبارہ ہم کو مسجدوں کے لیے قبول کر لیا، دروازے کھول دیے۔ آپ کو دیکھتے گزرتے ہوئے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، ذرا بھی ایمان ہے تو مسجد کا دروازہ نماز کے وقت میں تالا لگا ہوا ہے، کوئی آتا تھا تو ہم کو کہنا پڑتا تھا نہیں گھر میں پڑھ لو، کیسے حالات تھے۔ اب آپ کے سامنے مسجد کھلی ہوئی ہے تو نمازوں کی پابندی کرو، 5 وقت کی نماز میں مسجد میں آؤ۔ البتہ ایک بات ہے، احتیاطی تدابیر کے سلسلے میں جتنے باتیں کہی جا رہی ہیں حکومت کے طرف سے، ماہرین کے طرف سے، اسے پوری طرح سے فالو کرو۔ وہ توکل کے خلاف نہیں ہے، وہ ایمان کی کمزوری کی بھی دلیل نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بیان کروں۔ حضرت عبداللہ بن جراح گورنر تھے، ان کے بعد معاذ بن جبل، ان دونوں کی وفات کے بعد عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ملک شام کے گورنر بنے۔ گورنر بنتے ہی وہ دور میں، کون سے دور میں؟ وہی وبائی دور میں وہ گورنر بنے، تو آپ نے فرمایا الوباء کالنار وانتم وقودها فتفرقوا وتجبلوا حتى لا تجدوا ما يشعلها فتنتفوا۔ کیا فرمایا؟ یہ کہنے والا بھی کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ کیا کہا ہے بتاتا ہوں، پہلے کہنے والے کی عظمت بیان کر دوں۔
آج لوگوں کو جب کہا جاتا ہے فاصلے پر رہو، فاصلے قائم کرو، سوشل ڈسٹینس قائم کرو وغیرہ وغیرہ بولتے ہیں تو لوگ بآسانی کہتے ہیں. گزشتہ سال میں خود سنا بعض لوگ کہے یہ سب جو ہے ایمان کی کمزوری کی باتیں ہیں، توکل کے خلاف ہے. نہیں بھائی، یہ نہ سمجھی کی بات ہے تمہاری. ایک صحابی، اس صحابی کا ایمان یہ ترازو میں رکھ دیا جائے، دنیا کے سارے اولیاء، سارے قطب، سارے ابدال کا ایمان ایک طرف رکھ دیا جائے تو ایمان جو صحابی کا ہے وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا. وہ صحابی عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ وبائی بیماریاں آگ کی طرح ہیں. کس کی طرح؟ آگ کی طرح ہیں. اور اس کا ایندھن، آگ جلنے کے لیے کیا بھی ہونا نا، اس کا ایندھن، وبائی بیماریوں کا ایندھن انسان ہے. پھر آپ نے فرمایا فتفرقوا، تم جدا جدا رہو، سوشل ڈسٹینس کے ساتھ رہو، فاصلے قائم کر کے رہو. یہ ترجمہ کرنا پڑے گا فتفرقوا کا. پھر آپ نے فرمایا ہو سکا تجبلوا، پہاڑوں پر چلے جاؤ، دور دور چلے جاؤ تاکہ ایک دوسرے سے قربت نہ رہیں، تاکہ اس کو جلانے کے لیے ایندھن نہ ملے اس بیماری کو اور وہ ختم ہو جائے. تو لہذا نمازوں کو آتے ہیں، دکان کو جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں، شادیوں میں جاتے ہیں، فنکشنوں میں جاتے ہیں، مجمع میں جاتے ہیں، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہے اسے اختیار کریں. اور یہ کوئی کمزوری کی بات بھی نہیں ہے، ایمان کی کمزوری کی بات بھی نہیں ہے. تو اللہ کا بڑا شکر ہوا کہ مسجدیں کھل گئی ہیں. نمازوں کے لیے پابندی کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، جماعت کے ساتھ پڑھنے کی پابندی کیجئے. ایک ایک جماعت کی نماز کی وجہ سے معلوم نہیں کتنے اللہ تعالیٰ وبائی بیماریوں کو ختم کر دیں، کتنوں کو اس کی برکت سے نجات دے دیں. اس لیے جو سلسلہ جو ختم ہو گیا تھا اسے دوبارہ شروع کیا جائے اور ہر مسلمان ایک دوسرے کو اس کی تاکید کرے کہ مسجدوں کو چلو بھائی نماز پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. نماز کی دعوت تو دی جاتی تھی، مسجدوں کی دعوت بند ہو گئی تھی، مسجدوں کو دعوت دینے کی بات ختم ہو گئی تھی. اب وہ دعوت کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جائے، مسجدوں میں آ کر نماز پڑھیں. اصل تو مجھے عشرہ ذی الحجہ سے متعلق بات کرنی تھی، تمہیدی طور پر کچھ باتیں آ گئی. آج ذی قاعدہ کے 20 پر 7 تاریخ ہے، ذی قاعدہ کے 27 تاریخ ہے. 28 29 کا مہینہ ہوگا تو اتوار کو ذی الحجہ کی 1 تاریخ ہوگی. اگر 30 کا مہینہ ہوگا تو پیر کے دن ذی الحجہ کی 1 تاریخ ہوگی. اور حدیث کے کتابوں میں ذی الحجہ کی 10 تاریخوں کی بڑی فضیلت بیان کی ہے. اور میں نے جو آیت تلاوت کی وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اللہ رب العالمین 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. علماء مفسرین فرماتے ہیں وہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے ذی الحجہ کی 10 تاریخ مراد ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں میں جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں دوسرے دنوں میں کیے جانے والے اعمال کی بنسبت، بہت زیادہ پسند ہے. یہاں تک کہ ترمذی کی روایت ہے، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں میں سے کسی ایک دن میں ایک روزہ رکھنے کا موقع مل گیا کسی کو تو 1 سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب اسے ملے گا. اگر کوئی بندہ ایسا ہے جسے ہر ذی الحجہ کے 10 دنوں میں سے 1-2 روزہ رکھنے کا موقع مل گیا تو اسے سال بھر روزہ رکھنے کا موقع مل گیا. ہر سال ایک کرتا رہا تو اسے پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا رہے گا. اس لیے ان 10 دنوں میں جتنا زیادہ ہو سکے روزہ رکھنے کی کوشش کریں. عرفے کے روزے سے متعلق میں آئندہ آپ کو بیان کروں، یہ عشرہ ذی الحجہ کی متعلق بات کر رہا ہوں. اور روایت میں آتا ہے، اسی روایت میں ان 10 راتوں میں سے کسی ایک رات میں
جاگ کر عبادت کرنے کا موقع مل جاتا ہے. ان 10 راتوں میں سے کسی ایک رات میں جاگ کر عبادت کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے برابر اسے ثواب دیا جائے گا. اس لیے یہ جو 10 دن آنے والے ہیں اتوار سے یا پیر سے شروع ہوں گے تو یہ جو 10 دن آنے والے ہیں اس کی قدر کر لیں. جتنا زیادہ ہو سکیں اس میں عبادت میں وقت لگائیں, راتوں میں بھی دن میں بھی جتنا زیادہ ہو سکے. بزرگوں نے کہا کہ کم از کم ایک قرآن شریف مکمل کر لیں. کریں گے انشاءاللہ. جسے پڑھنے آتا ہے وہ ذہن نصیب والا ہے کہ وہ ان 10 دنوں میں قرآن شریف پڑھ لیں, کیونکہ اللہ رب العالمین کو ان دنوں میں کیے جانے والی عبادت بہت زیادہ مقبول پسندیدہ ہے, اور قرآن شریف کتابوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے عظمت والی کتاب ہے. ہم یہ وہ کتاب پڑھنے سے, یہ وہ دیکھنے سے, یہ وہ کام کرنے سے بہتر ہوگا کہ قرآن شریف ان 10 دنوں میں ان 10 راتوں میں ختم کر لیں, بڑا اجر ملے گا. نمازوں کی پوری مکمل پابندی کریں, نوافل کی کثرت کریں, ذکر کی کثرت کریں, صدقہ مسکینوں اور محتاجوں کو دینے کے سلسلے میں بہت زیادہ کثرت سے صدقہ دیں. صدقے جتنے زیادہ دیں گے اتنا زیادہ اللہ رب العالمین وباؤں سے, مصیبتوں سے اور بلاؤں سے اللہ تعالی محفوظ رکھیں گے. حدیث کے کتاب میں آتا ہے صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے, اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. ضرورت بھی ہے اس دور میں, بہت سے لوگ محتاج ہیں, ضرورت مند ہیں, حاجت مند ہیں, ان کی نوکریاں نہیں ہیں. لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی نوکریاں چلے گئی, بہت سے کی تجارتیں چلے گئی, جس کی وجہ سے گھروں میں راشن کی کمی ہے. بہت سے لوگوں کو تجارت نہ ہونے کی وجہ سے گھروں کے کرایہ ادا کرنے سے پریشان ہیں. بہت سے لوگ بیمار ہیں, اب بھی بیماری مکمل ختم نہیں ہوئی ہے, کم ہوئی ہے. تو بہت سے لوگ بیمار ہیں, آپ کے معلومات میں ہو سکتا نہ ہو, لیکن آپ ذرا تجسس کی نظر سے دیکھیں گے تو اب بھی بہت سے لوگ ICU میں زیر علاج ہیں, جن کو ایک دن میں کئی سلنڈر ختم ہو جاتے ہیں. ان کے لیے آکسیجن مشین میں وہ زندگی گزار رہے ہیں. صاحب استطاعت ہیں تو پیسہ خرچ کر لیتا ہے, مالدار غریب ہے تو بہت پریشان ہے. آپ ایسے بیماروں کی ان 10 دنوں میں کم از کم خیال کر کے ان کی مدد کریں, تعاون کریں. 100 روپے 200 روپے بھی دیتے ہیں تو اللہ کا فضل ہے, لیکن آپ صاحب استطاعت ہیں تو کم از کم ان کے اس بیمار آدمی کے 1 دن کا خرچ برداشت کر لیں. 1 دن کا ICU کا علاج آپ برداشت کر لیں. آپ صاحب استطاعت ہیں, اللہ کا شکر ادا کریں. میں اس جگہ پر نہیں ہوں, میں اس جگہ پر رہ سکتا تھا, مجھے بھی وہ بیماری آ سکتی تھی, مجھے بھی وہ سانس کی تکلیف ہو سکتی تھی. اللہ نے مجھے اس سے دور رکھا ہے, بچا رکھا ہے. تو میں اس کے شکرانے میں یہ پیسہ میرے پاس جو رکھا ہوا ہے, میں اگر اس بیمار پر خرچ کر دوں تو اللہ ہو سکتا ہے اس بیماری سے مجھے مبتلا کرنے سے محفوظ رکھیں, اور اس کا بہت سا کام نکل جائے گا, اسے بہت سکھ راحت مل جائے گی. اگر اس بیماری میں مبتلا ہوئے اور اتفاق سے پیسہ جو رکھا تھا وہ رکھا رہ گئے, ہم چلے گئے اس دنیا سے, بہت سے لوگ چلے گئے نا, بہت سے کروڑ پتی لوگ چلے گئے, بہت سے مالدار لوگ چلے گئے, ان کے پیسے بینک میں ویسے ہی رہ گئے, گھروں میں ویسے ہی رہ گئے. ان کا موقع نہیں ہے, ان کا موقع نہیں ہے خرچ کرنے کا. مجھے موقع ہے, آپ کو موقع ہے. اس دور میں ذرا غریبوں کی طرف توجہ فرمائیں, مسکینوں کی طرف توجہ فرمائیں, ضرورت مندوں کی طرف توجہ فرمائیں. سوچو 3 مہینے ہو گئے آپ کی طرف سے ان کو کچھ بھی تعاون نہیں ہوا ہے. ان کی ضرورتیں کیسی پوری ہو رہی ہوں گی, کبھی آپ نے سوچا؟ آپ نے نکال دیا دکانوں سے, ان کو اپنی فیکٹریوں سے نکال دیا, اپنی کمپنیوں سے ان کو نکال دیا. آپ کی بھی مجبوری تھی, آپ نے نکال دیا, یا آپ اپنی مجبوری کی وجہ سے ان کی تنخواہیں ان کو نہیں دے رہے ہیں. ان کی حاجتیں کیسی پوری ہو رہی ہوں گی, ان کی ضرورتیں کیسی پوری ہوں گی. آپ کے حلق کے اندر نوالا اترتے ہوئے کیا وہ لوگ یاد نہیں آتے آپ کو؟ کیسا دل رکھتے ہیں, کیسا دماغ رکھتے ہیں.
ہمارا حال تو یہ ہونا چاہیے، ہمارے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، تو ہم پورا لوٹا نہیں سکتے، پورا ان پر لٹا نہیں سکتے، تو کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ وہ کم از کم دال روٹی تو کھا لیں، ان کی ضرورتیں کیسے پوری ہو جائیں، ان کے بچوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، آپ کے ماتحتوں سے متعلق آپ کو غور کرنے کی بات ہے، ورنہ اللہ رب العالمین کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے، آپ کو جواب دینا ہوگا۔ بہرحال یہ 10 دن جو عشرہ چل رہا ہے بڑی عظمت والا ہے، اس میں صدقے زیادہ دیں، نماز زیادہ پڑھیں، نوافل زیادہ پڑھیں، قرآن کی تلاوتیں زیادہ کریں، اللہ رب العالمین کے دربار میں زیادہ تقرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تہجد کی ان 10 دنوں میں پابندی کر لیں، ان 10 دنوں میں تہجد کی پابندی کر لیں۔ ان 10 دنوں میں تہجد کی پابندی کی برکت سے آئندہ زندگی میں اللہ تعالیٰ تہجد کی پابندی کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا اصول ہے، سن لو، اللہ مجھے بھی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی۔ بعض گناہ ہوتے ہیں جن گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق سلب کر لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں۔ غور کر کے دیکھو، آپ کو بہت دفعہ ایسا ہوا ہو کہ آپ تہجد کے پابند تھے، آپ اشراق کے پابند تھے، آپ سے انجانے میں یا جان کر کوئی گناہ ہو گیا، تہجد آپ سے چھوٹ گئی، اشراق آپ سے چھوٹ گئی، نمازوں کی پابندی قرآن کی تلاوت سے آپ سے چھوٹ گئی۔ یہ گناہوں کی نحوست ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے نیکی کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ ایسے ہی نیکیوں کی برکت سے، نمازوں کی برکت سے، قرآن کی تلاوت کی برکت سے، تہجد کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اس لیے اس 10 دن کے عشرے میں، ذی الحجہ کے 10 دن میں قرآن مکمل کریں، پڑھنے جسے آتا ہے اسے، اور جسے پڑھنے نہیں آتا وہ فکر کریں میں کیسا قرآن پڑھنے والا بن جاؤں، اس کے لیے کوئی منصوبہ بنائیں موت سے پہلے، تاکہ میں بھی قرآن پڑھنے والا بن جاؤں۔ اور نمازوں کی پابندی، صدقہ سب کریں۔ اور اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ، ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہمارے طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ جسے قربانی دینے کا ارادہ ہے یا جس پر قربانی واجب ہے، اس کے لیے چاہیے کہ وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد سر کے بال، ہاتھ پیر کے ناخن اور دیگر جگہ کے بال نہ نکالیں۔ یہ مستحب ہے، واجب نہیں، فرض نہیں، مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب یہ ہے کرے تو ثواب ملے گا، نہیں تو کچھ بھی نہیں، لیکن کرنے پر بڑا اجر ہے، اس لیے کہ بزرگوں نے فرمایا 10 دن میں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی ہے وہ کعبۃ اللہ کو پہنچتے ہیں، ان کے لیے واجب ہے کہ وہ سر کے بال نہ مڈائیں، ان کے لیے واجب ہے کہ ہاتھ پیر کے ناخن نہ کاٹیں، سلے ہوئے کپڑے نہ پہنیں، بلکہ پراگندہ حالت میں فقیروں کی طرح اللہ کے دربار میں حاضر ہو، ان کے لیے حکم ہے۔ ان 10 دنوں میں ان حاجیوں کی مشابہت اختیار کرے گا قربانی دینے والا آدمی، جس پر واجب ہے یا جو دینا چاہتا ہے، وہ ان کی مشابہت اختیار کرے گا، تو اللہ رب العالمین وہ حاجیوں پر کعبۃ اللہ کے ارد گرد رہنے کی وجہ سے، عرفات میں رہنے کی وجہ سے، مزدلفہ میں رہنے کی وجہ سے، مطاف میں رہنے کی وجہ سے، مسجد حرام میں رہنے کی وجہ سے جو رحمتیں برساتے ہیں، جو برکتیں برستی ہیں ان پر، اس کا کچھ حصے دار یہاں رہ کر بھی ہم بن جائیں گے، ان کی مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کریں۔ ہاں، جس آدمی کو زیر ناف بال اور بول کے بال نکال کر 40 دن سے زیادہ ہو گئے، 40 دن یا 40 دن سے زیادہ ہو گئے، اس کے لیے حکم نہیں ہے، اس کو تو چاہیے کہ فوراً نکال لیں۔ نماز میں کراہت پیدا ہوتی ہے، ہماری شریعت میں پاکی صفائی کی بڑی تعلیم ہے۔ نماز کے لیے آتے ہیں تو کپڑا پاک ہونا، جگہ پاک ہونا، بدن پاک ہونا،
یہ سب چیزیں پاک رہنا ہے. تو یہ پاکی صفائی کا حکم ہے. اس لیے ایسے کتابوں میں لکھا ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت جو بالغ ہو چکے ہیں ان کے لیے زیر ناف بال اور بغل کے بالوں کو 15 دن میں 10 دن میں 20 دن میں صاف کر لینا چاہیے. یہ پاکی صفائی کا حکم ہے. یہ اگر اتفاق سے کسی کا عرصہ لمبا ہو گیا ہے اور عشرہ ذی الحجہ میں آ گیا ہے تو اسے چاہیے کہ عشرہ ذی الحجہ کی وجہ سے مجھے بال نکالنا نہیں ہے بول کے نہ رہیں، بلکہ 40 دن ہو گئے ہیں تو فوراً نکال لیں. ویسے تو حکم یہ ہے. یہ مسئلے مجھے بیان کرنا پڑتا ہے اور بیان کرنا بھی چاہیے ہر عالم کو. آج باپ کو یہ توفیق نہیں ہوتی اپنے بیٹے کو یہ سمجھانے کی، ماں کو یہ توفیق نہیں ہوتی اپنی بیٹی کو یہ سمجھانے کی. یہ مساجد، یہ منبر رسول ہی ایک ذریعہ رہ گیا ہے. ان نوجوان جو نئے نئے بالغ ہوتے ہیں ان کو یہ سب مسئلے بتانا پڑتا ہے. ورنہ شرم آ جاتی ہے کبھی کبھی کسی مسلمان کی حالت کو دیکھ کر کہ وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، کپڑا نہیں ہے تو اتنے اتنے بال لٹک رہے ہیں اس کے. حجام کے پاس جاتا ہی تو کرتا، نہیں تو نہیں کرتا ہے. ایسا بد تہذیب کے اس تہذیبی کے ساتھ رہتا ہے. میرے بھائیوں، آپ کو چاہیے 15 دن میں 20 دن میں ایک مرتبہ یہ زیر ناف بال اور یہ بغل کے بالوں کو صاف کرنا چاہیے. شریعت کا حکم ہے. آپ تو بہرحال ایک مسئلہ، ذی الحجہ کے چاند دیکھنے کے بعد سر کے بال، زیر ناف، بغل وغیرہ کے بال کو صاف نہ کریں، ناخن نہ کاٹیں. البتہ قربانی دینے کے بعد ان کو یہ پاکی صفائی کا کام کریں. تھوڑا حجاج کرام کی مشابہت اختیار کر لیں. حجاج کرام پر جو برکتیں، جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہ برکتیں اور رحمتیں تاکہ ان کا کچھ حصہ ہمارے پر بھی نازل ہو جائے. اور ایک بات عرض کر دوں قربانی سے متعلق. یہ 10 دن میں عام طور پر قربانی کے سلسلے میں تیاری کی جاتی ہے. قربانی کن پر واجب ہے میں بتا دوں آپ کو. ہر سال بتایا جاتا ہے، بتانا پڑتا ہے. 87 گرام سونا جس آدمی کے پاس ہے، جس عورت کے پاس ہے، اس پر قربانی واجب ہے. جس آدمی کے پاس 612 گرام چاندی ہے، جس آدمی کے پاس 612 گرام چاندی ہے اس پر قربانی واجب ہے. اور جس آدمی پر 612 گرام چاندی کے بقدر قیمت ہے، پیسہ ہے، اپنی ضروریات، اپنی حاجت اصلیہ خرچ سے فارغ ہو کر، اپنی ضروریات سے بچت، قرض وغیرہ دے کر بچت. قرض ہمارے پاس ڈھیروں کا ہے، 10 12 بکرے قربانی میں دے رہے ہیں. یہ شریعت کا حکم نہیں ہے. قرض پہلے ادا کرنا ہے. ہمارے ذمے ہزاروں کا، لاکھوں کا قرض ہے، حج کو جا رہے ہیں، عمرے کو جا رہے ہیں. نہیں. آپ مرنے سے پہلے اگر آپ کے ذمے جو قرض تھا ادا کرے بغیر مر گئے، سن لیجئے اس وقت تک آپ جنت کی وہ بات سننے سے محروم رہیں گے جب تک کہ جس آدمی کو آپ نے قرض دیا تھا وہ قیامت میں آپ کو معاف کر دے. اور یہ بھی معلوم کر لیجئے، حدیث کے کتابوں کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کل قیامت کے دن عام طور پر کوئی آدمی کسی آدمی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. وہ خود محتاج ہے نیکیوں کا. اسے معلوم ہے مجھے پاس کچھ نیکیاں مل گئی تو میں جنت کو چلے جاؤں گا. اتنے نیکیوں کی مجھے کمی ہے. اب اسے معلوم ہوا کہ فلاں آدمی قرض دینا ہے، وہ قرض نہیں دیا تھا دنیا میں، اب مجھے نیکیوں کی شکل میں وہ نیکیاں دے گا، تو وہ نیکیاں لے کر مجھے جنت جانا ہے. تو کون معاف کرے گا جی؟ کون معاف کرے گا؟ اس لیے آنکھیں بند ہونے سے پہلے قرضوں کو ادا کر دو. 100 روپے کا ہو، 10 روپے کا ہو، لاکھ روپے کا ہو، قرض ادا کرو اس کا. تو بہرحال قرض سے فارغ ہو کر، ضروریات اصلیہ سے فارغ ہو کر، جو پیسہ آپ کے پاس 612 گرام چاندی کے بقدر آپ کے پاس پیسہ ہے، کیش ہے، تو اس آدمی پر قربانی واجب ہے. طاقت کے باوجود، استطاعت کے باوجود قربانی کوئی نہیں دیتا ہے تو حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بڑے سخت جملے استعمال کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تاکید ہوتی تھی لوگوں کو مسجدوں کو بلانے کی، عیدگاہوں کو بلانے کی، نمازوں کی تاکید ہوتی تھی، اور ہر ایک سے متعلق خواہش ہوتی تھی کہ وہ مسلمان ہو کر مرے.
یہ خواہش تھی، اس کے لیے ساری زندگی وقف کر دیا، ساری زندگی اس کے لیے تکلیف برداشت کر لیے، ایک کافر مسلمان ہو جائے، ایک یہودی مسلمان ہو جائیں، ایک عیسائی مسلمان ہو جائیں، اس کے لیے اپنی زندگی پوری لگا دی تھی۔ لیکن حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے لیے جو طاقت اور استطاعت کے باوجود قربانی نہیں دیتا ہے، اس کے لیے فرمایا من لم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو آدمی قربانی نہ دے طاقت اور استطاعت کے باوجود تو وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ آئے، فلا یقربن مصلانا۔ اس لیے جسے طاقت ہے استطاعت ہے وہ قربانی دیں۔ ان 10 دنوں میں قربانی کی جو کوشش کی جاتی ہے، اپنا حساب لگا لیں، میں کتنا بار ہے، میرے پاس کتنا مال ہے، مجھے میری بیوی کے پاس کتنا مال ہے، میرے پاس کتنا مال ہے، اس کے مطابق قربانی ایک گھر میں ایک آدمی کی طرف سے واجب ہے تو ایک آدمی دے، 2 آدمیوں پر ہے، 3 آدمیوں پر ہے، 4 آدمیوں پر، تو سب مل کر ایک بکرا دیں، نہیں تو گائے میں یا بکرے میں بڑے جانور میں جو حصہ لیا جاتا ہے اس میں حصہ لے کر قربانی ادا کریں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بیماریاں جو پھیلے ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اسے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ وفات پا گئے اس میں اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا مرتبہ نصیب فرمائے۔ اب بھی جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح کی بیماری سے حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب۔